ہمیں استغفار کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں؟ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ کے لیے اچھے سے سمجھ لیجئے، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے لوگوں کے کہ کیا استغفار کرنا ضروری ہے؟ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار استغفار کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ انجانے میں کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، یہ نشانی ہے کہ گناہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں سوچیں گے کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے استغفار بہت ضروری ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے دل پر جو کالک، دل جو سیاہ ہو چکا ہے، وہ کالک ہٹا دی جاتی ہے، سیاہ پن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے، ہمارا دل بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ تو استغفار بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو آپ استغفار لازمی کرو، کم سے کم بھی ڈیلی آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیلی 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کے معنی اچھے سے سمجھ لیجئے، خوب سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے گی، ذریعے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیماریوں میں، پریشانیوں میں آ چکے ہو، اگر آپ فائنینشلی ڈسٹرب ہو چکے ہو، اگر آپ کسی بھی وجہ سے کسی بھی معاملات میں آپ پھنس چکے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر نہیں آ پا رہے ہو، آپ استغفار کیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، سارے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور توبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہے، طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگتی ہے، روحانی پاور ملتی ہے، اور کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگتا ہے کہ یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی، میرے معاملات سخت ہو جائیں گے، آزمائشیں آ جائیں گی، مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی مجھ پر۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کی زندگیاں کیسے بدلی ہیں، اس کے اوپر میری کافی ساری میرے چینل پر ویڈیوز ہیں، وہ آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے استغفار سے اپنے آپ کو بدل ڈالو، کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بٹھا لو کہ یار مجھ سے ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ جب آپ یہ سوچو گے اور استغفار کرو گے تو آپ کے معاملات خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بہت سارے لوگوں کا دن بھر میں دل دکھا دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم لوگوں کو جھڑک دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، انہیں بات بات پر فضول میں ڈانٹتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تانے مارے جاتے ہیں۔ تو جب زبان سے آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہو، آپ کو تو بظاہر لگ رہا ہے یار اس کی غلطی تھی لیکن اس لیے میں نے ڈانٹ دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ ڈانٹنا بھی کیسے ہے، آپ کو یہ بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ڈانٹ رہے ہو کہ یار اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ ایسے الفاظ بول رہے ہو جو اسے چبھ رہے ہیں، جو اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ناراض ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے، ہم سب نے مل کر استغفار کی پابندی کرنی ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری زندگی خود ہی اچھی ہو جائیں گی۔ اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم آگے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات دی جائے، ان کے ترجمے، تفسیر وغیرہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد سیریز شروع ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ سب نے چینل سبسکرائب کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔